ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی یقیناً ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے، دستور حیات ہے۔ ناظرین کرام، دسترخوان جس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، خاص طور سے شریعت اسلامیہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے تو دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی دسترخوان میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو دسترخوان سرخ رنگ کا محبوب تھا، پسند تھا۔ آپ سرخ رنگ کے کپڑے کا دسترخوان استعمال فرماتے ہیں، اس لیے آج اہل عقیدت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ سرخ رنگ کے دسترخوان کو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور برکتیں بھی حاصل ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، لیکن بہت سارے گھروں میں دسترخوان کا استعمال نہیں ہوتا۔ دسترخوان بچھانے کے چند فوائد بھی ہیں اور برکتیں بھی ہیں۔ ایک تو سنت مصطفیٰ ہے، سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر دوسرے فوائد یہ ہیں کہ آج جس ماڈرن زمانے میں اگر انسان کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی ہے تو آدمی اس کو اٹھا کر کھانے میں حقارت سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ مگر یاد رکھو، جب کھانا آپ تناول فرمائیں، دسترخوان صاف ستھرا بچھایا جائے، اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے کے درمیان اگر آپ کے ہاتھوں سے کوئی سامان دسترخوان پر گرتا ہے تو حکم ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کو اٹھا کر کے خاص طور سے کھا لو۔ کیوں؟ اس لیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ سے دسترخوان پر کھاتے وقت وہی دانہ، وہی چیز گرتی ہے جس میں اللہ نے آپ کے لیے شفا رکھی ہے، اور شیطان اس کو آپ کے ہاتھ سے گراتا ہے تاکہ آپ کو شفا نہ مل سکے۔ ناظرین اکرام، لیکن آج حال یہ ہوتا ہے کہ کہیں تو دسترخوان بچھائے نہیں جاتے، کہیں دسترخوان اس انداز کے ہوتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی۔ اس لیے چاہیے کہ دسترخوان صاف ستھرا ہو، اور اس کے بعد ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں، طریقہ وہ ہو جو سرکار نے ہمیں ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد اگر کچھ ہمارے ہاتھ سے گرتا ہے تو ہم اس کو اٹھا کر کے کھا لیں۔ طریقہ سب سے پہلے یہ ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے، ہاتھ دھوئے جائیں، ہاتھ دھو کر کے ہاتھوں کو پوچھا نہ جائے، تولیے سے صاف نہ کیے جائے کھانے سے پہلے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھایا جائے، اور کھانا کھانے کے وقت جو چیز گر جائے اگر آپ کے ہاتھ سے تو آپ اس کو اٹھا کر دوبارہ کھا لیں۔ دسترخوان کی اہمیت اور اس کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ دسترخوان پر پیر نہ رکھیں، آپ دسترخوان کو الہانگ کر نہ جائیں، آپ دسترخوان کو ٹھکرائیں نہ۔ یہ دسترخوان کے احترام میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ہم سبھی دسترخوانوں کا استعمال کریں، اپنے اپنے گھروں میں صاف ستھرے دسترخوان ہوں، زیادہ سے زیادہ سرخ دسترخوانوں کا استعمال کریں تاکہ پیارے نبی کی اور سنت زندہ ہو جائے۔ سرکار کے ہر عمل کرنے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اسی انداز سے کھانا کھائیں۔ اگر کچھ ہمارے ہاتھ سے گرتا ہے تو پھر ہم اسے یہ نہ سوچیں کہ ہاتھ سے گر گیا تو اٹھا کر کیسے کھائیں، بلکہ آپ یہ سوچ کر کھائیں کہ اسی میں میرے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے اور اسی کو شیطان نے میرے ہاتھ سے گرایا ہے۔ جب آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی تو آپ پھر اس کھانے کو یا اس چیز کو، جو بھی چیز وہ گری ہے، اس کو اٹھا کر کے آپ کھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو پیارے مصطفیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کرنے کی اور بڑی سے بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔